الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل ہم منہاج العربیہ حصہ اول اور حصہ دوم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ سوم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہاج العربیہ کے تمام حصوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے حصہ سوم شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا درس آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 1، حاذہ حجت الدرس۔ حاذہ یعنی یہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، اور یہ مؤنث ہے یعنی مؤنث چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ حاذہ حجت الدرس، حجت الدرس کہتے ہیں درسگاہ کو، کلاس روم کو۔ حاذہ حجت الدرس، یہ کلاس روم ہے، یہ درسگاہ ہے۔ الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، استاد اس میں کرسی پر بیٹھے۔ الاستاذ استاد، جلسہ بیٹھے، فیہا اس میں یعنی درسگاہ میں۔ ہا ضمیر سے مراد حجرت الدرس ہے، یعنی استاد درسگاہ میں کرسی پر بیٹھے۔ الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، استاد اس میں کرسی پر بیٹھے۔ والتلاميذ جلسوا علی المقاعد، اور طلباء، تلاميذ تلمیذن کی جمع ہے جس کا معنی ہے شاگرد، طالب علم۔ جلسوا بیٹھے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ علی المقاعد، مقاعد کہتے ہیں بینچ کو، مقاعد مقعد کی جمع ہے جس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ والتلاميذ جلسوا علی المقاعد، اور طلباء بینچوں میں بیٹھے، بینچوں پر بیٹھے۔ الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، استاد اس میں کرسی پر بیٹھے۔ والتلاميذ جلسوا علی المقاعد، اور طلباء بینچوں پر بیٹھے۔ فیہا سبورۃ یکتب علیہا الاستاذ بالطباشیر عند الضرورۃ، فیہا اس میں یعنی درسگاہ میں، کلاس روم میں۔ سبورۃ ایک بلیک بورڈ ہے، یکتب علیہا الاستاذ اس پر استاد لکھتے ہیں، یکتب لکھتے ہیں، علیہا اس پر یعنی بلیک بورڈ پر، الاستاذ استاد۔ بالطباشیر، طباشیر کہتے ہیں چوک کو، ٹھیک ہے، چوک سے لکھتے ہیں، عند الضرورۃ ضرورت کے وقت۔ فیہا سبورۃ یکتب علیہا الاستاذ بالطباشیر عند الضرورۃ، اس میں ایک بلیک بورڈ ہے جس پر استاد ضرورت کے وقت لکھتے ہیں۔ فیہا سبورۃ یکتب علیہا الاستاذ بالطباشیر عند الضرورۃ، اس میں ایک بلیک بورڈ ہے جس پر ضرورت کے وقت استاد لکھتے ہیں یا استاد ضرورت کے وقت لکھتے ہیں۔ والتلاميذ ينظرون الیہا، اور طلباء اس کی طرف دیکھتے ہیں یعنی اس کو دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ والتلاميذ ينظرون الیہا، اور طلباء اسے دیکھتے ہیں اور طلباء اس کی طرف نظر کرتے ہیں۔ الاستاذ امر العریف، امر یامر کا معنی ہے حکم دینا۔ الاستاذ امر العریف، استاد نے منیٹر کو حکم دیا، عریف کہتے ہیں منیٹر کو، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ الاستاذ امر العریف، استاد نے منیٹر کو حکم دیا، کس چیز کا؟ بقراءۃ الدرس، سبق پڑھنے کا۔ الاستاذ امر العریف بقراءۃ الدرس، استاد نے منیٹر کو سبق پڑھنے کا حکم دیا۔ فنہض العریف، تو منیٹر اٹھا، وقرأ الدرس الجدید وهو واقف، الدرس الجدید نیا سبق، ٹھیک ہے، واقف یعنی کھڑے ہونے کے حالت میں۔ فنہض العریف، تو منیٹر اٹھا، وقرأ الدرس الجدید، اور نیا سبق پڑھا، وهو واقف، اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا، وهو واقف یہ حال واقع ہے، ٹھیک ہے، یعنی فنہض العریف وقرأ الدرس الجدید وهو واقف، تو منیٹر اٹھا اور نیا سبق پڑھا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا، یعنی کھڑے ہو کر نیا سبق پڑھا، ٹھیک ہے، منیٹر اٹھا اور کھڑے ہو کر نیا سبق پڑھا۔ ثم سألہ الاستاذ، ثم یعنی پھر، سألہ اس سے سوال کیا، الاستاذ استاد نے، ثم سألہ الاستاذ پھر استاد نے اس سے سوال کیا، کیا سوال کیا، کیا پوچھا؟ فہمت الدرس، کیا تو نے سبق سمجھا؟ فہمت الدرس، کیا تو نے سبق سمجھا؟ جواب میں کہیں گے، جواب میں منیٹر کہتا ہے العریف، یعنی عریف سے مراد کیا؟ منیٹر کہتا ہے
نعم فہمت یا سیدی، جی حضور میں نے سمجھا. نعم فہمت یا سیدی، جی حضور میں نے سبق سمجھا. ٹھیک ہے، میں سبق سمجھ گیا. نعم فہمت یا سیدی، جی ہاں میں نے سبق سمجھا. اس کے بعد سألت تلاميذ الاستاذ. ٹھیک ہے، سألت تلاميذ الاستاذ، یہاں پہ تلاميذ یہ مفعول ہے اور الاستاذ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تلاميذ پڑھنا ہے، تلاميذ نہیں پڑھنا ہے. سألت تلاميذ الاستاذ، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ استاد فاعل ہے، اسی وجہ سے الاستاذ، اور تلاميذ کیونکہ مفعول ہے اسی وجہ سے التلاميذ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل آپ نحو میں پڑھیں گے، بس اتنا یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ یہ مفعول منصوب ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. سألت تلاميذ الاستاذ، استاد نے طلباء سے پوچھا. سألت تلاميذ الاستاذ، استاد نے طلباء سے پوچھا. کیا پوچھا؟ افہمت الدرس، فہمتم الدرس ایضا، کیا تم نے بھی سبق سمجھا؟ افہمتم الدرس ایضا، کیا تم نے بھی سبق سمجھا؟ التلاميذ، طلباء نے کہا. نعم فہمنا جیدا، جی ہاں ہم نے اچھی طرح سمجھا. نعم فہمنا جیدا، جی ہاں ہم نے اچھی طرح سمجھا. الاستاد، استاد کہتے ہیں آتحفظونہ، کیا تم اسے یاد کرو گے؟ آتحفظونہ، کیا تم اسے یاد کرو گے؟ آتحفظونہ، کیا تم اسے یاد کرو گے؟ پھر جواب میں طلباء کیا کہتے ہیں؟ التلاميذ، طلباء نے کہا. نعم نحفظوہ انشاءاللہ، جی ہاں انشاءاللہ ہم اسے یاد کریں گے. جی ہاں انشاءاللہ ہم اسے یاد کریں گے. وفی اثناء الدرسی، اثنا کہتے ہیں درمیان کو. ٹھیک ہے، وفی اثناء الدرسی، اور سبق کے درمیان. ضحک تلمیذ، ایک طالب علم ہنسا. ضحک یضحک کا معنی ہے ہنسنا. وفی اثناء الدرسی ضحک تلمیذ، اور سبق کے درمیان ایک طالب علم ہنسا. فغضب الاستاذ علیہ، تو استاد اس پر غصہ ہو گئے. غضب یغضب کا معنی ہے غصہ ہونا. فغضب الاستاذ علیہ، تو استاد اس پر غصہ ہو گئے، غصہ ہوئے. وسألہ، اور اس سے پوچھے، اس سے سوال کیے. کیا سوال کیے؟ لماذا ضحکت، تو کیوں ہنسا؟ لماذا یعنی کیوں. لماذا ضحکت، تو کیوں ہنسا؟ الا تعلم ان هذه حجۃ الدرس، اللہ تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ ان هذه حجۃ الدرس، کہ یہ درسگاہ ہے. ٹھیک ہے، ثم وسألہ، اور اسے سوال کیا. لما ضحکت، تو کیوں ہنسا؟ الا تعلم ان هذا حجۃ الدرس، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ درسگاہ ہے، یہ کلاس روم ہے. فخرج منها الآن، تو ابھی یہاں سے نکل جا. فخرج منها الآن، تو ابھی تو یہاں سے نکل جا، اس سے نکل جا. ثم نصح جمیع التلاميذ، پھر تمام طلباء کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ ایھا التلاميذ، اے طلباء. ایھا التلاميذ، اے طلباء. ھذہ حجۃ الدرس، یہ درسگاہ ہے. ٹھیک ہے. ثم نصح جمیع التلاميذ، پھر تمام طلباء کو نصیحت فرمایا. نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ایھا التلاميذ، اے طلباء. ھذہ حجۃ الدرس، یہ درسگاہ ہے، یہ کلاس روم ہے. فاجلسوا فیھا بالادب، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو. فاجلسوا فیھا بالادب، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو. واسکتوا ولا تضحکوا واحذروا المحادثة، واسکتوا، اور خاموش رہو. ولا تضحکوا، اور مت ہنسو. واحذروا المحادثة، اور گفتگو کرنے سے پرہیز کرو. ٹھیک ہے، استاد نے کیا کہا؟ ھذہ حجۃ الدرس، یہ درسگاہ ہے. فاجلسوا فیھا بالادب، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو. واسکتوا ولا تضحکوا واحذروا المحادثة، اس میں خاموشی کے ساتھ اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو، خاموش رہو اور نہ ہنسو، گفتگو کرنے کو ترک کر دو. وإلا، وإلا کا معنی ہے ورنہ. ٹھیک ہے، وإلا یعنی ورنہ. فاعلموا انی اغضب علیکم، ورنہ تم جان لو کہ میں تم پر غصہ ہوں گا. ورنہ تم جان لو کہ میں تم پر غصہ ہوں گا. ورنہ تم جان لو کہ میں تم پر غصہ ہوں گا. ٹھیک ہے. الا تعلمون ان الادب زینۃ المرء، کیا تم نہیں جانتے کہ ادب انسان کی زینت ہے؟ الا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ ان الادب زینۃ المرء، کہ ادب انسان کی زینت ہے. اب یہاں سے مصنف چند سوالات کر رہے ہیں، آئیے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں.
اسئلۃ سوالات. سب سے پہلے ہے این السبورۃ. این یعنی کہاں؟ السبورۃ بلیک بورڈ. این السبورۃ بلیک بورڈ کہاں ہے؟ اس کے جواب میں کہیں کہ السبورۃ فی الحجرۃ الدرس. بلیک بورڈ درسگاہ میں ہے، بلیک بورڈ کلاس روم میں ہے. السبورۃ السبورۃ فی الحجرۃ الدرس، بلیک بورڈ جو ہے درسگاہ میں ہے، کلاس روم میں ہے. این السبورۃ السبورۃ فی الحجرۃ الدرس، بلیک بورڈ کلاس روم میں ہے. ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہے؟ جواب میں کہیں گے لونھا اسود، اس کا رنگ کالا ہے. ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہے؟ لونھا اسود، اس کا رنگ کالا ہے. من یکتب علیہا، کون اس پر لکھتا ہے؟ من یعنی کون. من یکتب علیہا، اس پر کون لکھتا ہے؟ جواب میں کہیں گے الاستاذ یکتب علیہا، استاد اس پر لکھتے ہیں. من یکتب علیہا، اس پر کون لکھتا ہے؟ الاستاذ یکتب علیہا، استاد اس پر لکھتے ہیں. اینا جلس الاستاذ و تلامید، استاد اور طلباء کہاں بیٹھے؟ جواب میں کہیں گے جلس الاستاذ علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھے. والتلامید علی المقاعد، اور طلباء بینچوں میں بیٹھے. جلس الاستاذ علی الکرسی والتلامید علی المقاعد، والتلامید علی المقاعد. یا پھر والتلامید جلسوا، تلامید کے بعد جلسوا بھی لا سکتے ہیں، ایک الگ ترکیب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی جلس الاستاذ علی الکرسی والتلامید جلسوا، والتلامید جلسوا علی المقاعد. الاستاذ جلس علی الکرسی والتلامید جلسوا علی المقاعد، ٹھیک ہے. من قرأ الدرس، سبق کس نے پڑھا؟ من قرأ الدرس، سبق کس نے پڑھا؟ اس کے جواب میں کہیں گے العارف قرأ الدرس، منیٹر نے سبق پڑھا. العارف قرأ الدرس، منیٹر نے سبق پڑھا. اس کے بعد ہے فہمت تلامید الدرس، کیا طلباء نے سبق سمجھا؟ فہمت تلامید الدرس، کیا طلباء نے سبق سمجھا؟ جواب میں کہیں گے نعم فہمت تلامید الدرس، جی ہاں طلباء نے سبق سمجھا. نعم فہمت تلامید الدرس، جی ہاں طلباء نے سبق سمجھا. اس کے بعد ہے لماذا غضب الاستاذ، استاد کیوں غصہ ہوئے؟ لماذا غضب الاستاذ، استاد کیوں غصہ ہوئے؟ جواب میں کہیں گے غضب الاستاذ، استاد غصہ ہوئے. لأن تلمیذا ضحک فی اثناء الدرس، اس لیے کہ ایک طالب علم سبق کے درمیان ہنسا. لماذا غضب الاستاذ، استاد کیوں غصہ ہوئے؟ جواب میں ہم بولیں گے غضب الاستاذ، استاد غصہ ہوئے. لأن تلمیذا ضحک فی اثناء الدرس، اس لیے کہ ایک شاگرد، ایک طالب علم سبق کے درمیان ہنسا. اس کے بعد ہے لماذا نصحا، یہاں پہ لماذا نصحا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہونا چاہیے ماذا نصحا، ٹھیک ہے. ماذا نصحا، استاد نے کیا نصیحت کی. لماذا نصیحت کا مطلب ہے استاد نے کیوں نصیحت کی. اس طرح اس کا جواب بن سکتا ہے کہ نصح الاستاذ للادب، استاد نے ادب سکھانے کے لیے نصیحت کی. نصح الاستاذ للادب، جبکہ ہم لماذا پڑھیں گے، لیکن لماذا سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پہ ماذا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لماذا نصح، اگر لماذا پڑھیں گے تو بولیں گے نصح الاستاذ لتعلیم الادب، ٹھیک ہے. نصح الاستاذ لتعلیم الادب. اور اگر ماذا پڑھیں گے کہ استاد نے کیا نصیحت کی، ماذا نصح، استاد نے کیا نصیحت کی، اس کے جواب میں کہیں گے نصح الاستاذ، استاد نے نصیحت کی. ایھا التلمیذ، اے طلباء. اس کے بعد جو ایھا التلمیذ سے جو سبق میں پڑھے تھے، ایھا التلمیذ و طلباء ھذہ حجۃ الدرس، یہ درسگاہ ہے. فاجلسوا فیھا بالادب، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو. واسکتوا واحذروا المحادثۃ، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اسے ہم یہاں پہ نقل کر دیں گے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ماذا پڑھیں گے، لماذا پڑھیں گے تو کیا بولیں گے لماذا نصح. اگر ہم پڑھیں گے یعنی استاد نے کیوں نصیحت کی تو اس کے جواب میں کہیں گے نصح الاستاذ لتعلیم الادب، استاد نے ادب سکھانے کے لیے نصیحت کی. اور اگر ماذا پڑھیں گے کہ استاد نے کیا نصیحت کی تو جواب میں کہیں گے نصح الاستاذ، استاد نے نصیحت کی. ایھا التلمیذ، تلامید، اے طلباء. ایھا التلامید، اے طلباء. ھذہ حجۃ الدرس، یہ درسگاہ ہے. فاجلسوا فیھا بالادب، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو. واسکتوا واحذروا المحادثۃ، اور خاموش رہو، گفتگو کرنے کو ترک کر دو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ضحک التلمیذ فی الصف، کیا طالب علم درسگاہ میں ہنسا. ضحک التلمیذ، کیا طالب علم ہنسا. فی الصف، کلاس میں، درجے میں. ضحک التلمیذ فی الصف، کیا طالب علم
درجے میں ہنسا، کیا طالب علم کلاس میں ہنسا؟ جواب میں کہیں گے نعم ضحک التلمیذ فی الصف، جی ہاں طالب علم کلاس میں ہنسا، نعم ضحک التلمیذ فی الصف، جی ہاں طالب علم کلاس میں ہنسا۔ ما ہی زینت المرئی، کیا یعنی انسان کی زینت کیا ہے؟ ما ہی زینت المرئی، انسان کی زینت کیا ہے؟ جواب میں کہیں گے الادب زینت المرئی، ٹھیک ہے، جواب میں کیا کہیں گے کہ الادب زینت المرئی، ادب انسان کی زینت ہے۔ پھر ہے اضحک فی اثناء الدرس، کیا وہ سبق کے درمیان ہنسا؟ ضحک فی اثناء الدرس، کیا وہ سبق کے درمیان ہنسا؟ جواب میں کہیں گے نعم ضحک فی اثناء الدرس، جی ہاں وہ سبق کے درمیان ہنسا۔ تسکت عند الدرس، کیا تو خاموش رہتا ہے سبق کے وقت، سبق کے درمیان میں، سبق کے وقت میں، عند الدرس یعنی سبق کے وقت۔ تسکت عند الدرس، کیا تو سبق کے وقت خاموش رہتا ہے؟ تسکت عند الدرس، کیا تو سبق کے وقت خاموش رہتا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم اسکت عند الدرس، جی ہاں میں سبق کے وقت خاموش رہتا ہوں، نعم اسکت عند الدرس، جی ہاں میں سبق کے وقت خاموش رہتا ہوں۔ پھر ہے تضحک فی الصلاۃ، کیا تو نماز میں ہنستا ہے؟ تضحک فی الصلاۃ، کیا تو نماز میں ہنستا ہے؟ جواب میں کہیں گے لا اضحک فی الصلاۃ، نہیں میں نماز میں نہیں ہنستا۔ ترجمہ کرو۔ اب یہاں سے جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بلیک بورڈ کا رنگ کالا ہے، بلیک بورڈ کا رنگ لون السبورتی، ٹھیک ہے، رنگ کے لیے لون اور بلیک بورڈ کے لیے سبورت۔ بلیک بورڈ کا رنگ کالا ہے، لون السبورتی اسودو، بلیک بورڈ کا رنگ کالا ہے، لون السبورتی اسودو، وہ استاد کے پیچھے ہے، وہ استاد کے پیچھے ہے، وہ سے مراد بلیک بورڈ ہے۔ ہیا وراء الاستاذی، وہ استاد کے پیچھے ہے، ہیا وراء الاستاذی، پیچھے کے لیے وراء استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ استاد کے پیچھے ہے، ہیا وراء الاستاذی، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں، یعنی استاد اس پر، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں، یعنی استاد اس پر چاک سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں۔ ہوا یکتب فیہا بالتباشر، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں، ہوا یکتب علیہا، فیہا نہیں بلکہ علیہا، ٹھیک ہے، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں۔ ہوا یکتب علیہا بالتباشر، ہوا یکتب علیہا بالتباشر، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں۔ جماعت میں نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے، نظام الاوقات کی عربی ترتیب الاوقات استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جماعت میں نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے۔ ترتیب الاوقات معلق فی الصف، جماعت میں نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے۔ ترتیب الاوقات معلق فی الصف، ترتیب الاوقات معلق فی الصف، لڑکے سبق کے وقت لڑکو سبق کے وقت خاموش رہو، ٹھیک ہے، ایھا الولد، لڑکے کے لیے ایھا الولد، سبق کے وقت خاموش رہو۔ اسکتوا عند الدرس، لڑکو سبق کے وقت خاموش رہو۔ ایھا الاولاد اسکتوا عند الدرس، لڑکو سبق کے وقت خاموش رہو۔ ایھا الاولاد اسکتوا عند الدرس، ورنہ جان لو کہ استاد تم پر غصہ ہوں گے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا، ورنہ کے لیے وَإِلَّا جان لو، فَاعْلَمُوا استاد تم پر غصہ ہوں گے، يَغْضِبُ الْأُسْتَاذُ عَلَيْكُمْ ورنہ جان لو کہ استاد تم پر غصہ ہوں گے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَغْضِبُ عَلَيْكُمْ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَغْضِبُ عَلَيْكُمْ، ورنہ جان لو کہ استاد تم پر غصہ ہوں گے۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَغْضَبُ عَلَيْكُمْ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَغْضَبُ عَلَيْكُمْ، استاد تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ يَنصَحُ الْأُسْتَاذُ لَكُمْ، استاد تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ يَنصَحُ الْأُسْتَاذُ لَكُمْ، یا پھر يَنصَحُ الْأُسْتَاذُ يَنصَحُكُمْ، الْأُسْتَاذُ يَنصَحُكُمْ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نصیحت سنو اور اس پر عمل کرو۔ نصیحت سنو، اس کے لیے کہیں گے اسمعوا النصح، نصیحت سنو اسمعوا النصح، اور اس پر عمل کرو۔ وَعَمَلُوا بِهِ، نصیحت سنو اور اس پر عمل کرو۔ اسمعوا النصح وَعَمَلُوا بِهِ، نصیحت سنو اور اس پر عمل کرو۔ اسمعوا النصح وَعَمَلُوا بِهِ، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، اس میں کے لیے کہیں گے فیہ، تمہارے لیے بہت بھلائی ہے،
فیہا بہت بھلائی ہے، فیہا بھلائی کے لیے خیرن، خیرن کثیر، فیہا خیرن کثیر، ٹھیک ہے، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، فیہا فیہ لکم خیرن کثیر، فیہا لکم خیرن کثیر، اس میں تمہارے لیے بہت، یا پھر خیرن جدہ، کثیر خیرن کثیر بھی لا سکتے ہیں، خیرن جدہ، فیہ لکم خیرن کثیر، اس میں تمہارے لیے، یا پھر فیہ خیرن کثیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، فیہ خیرن کثیر لکم، ایک ترکیب ہو گئی کہ اس میں بہت بھلائی ہے، یا پھر فیہ لکم خیرن جدہ، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، فیہ لکم خیرن جدہ، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ ہوم ورک ہر روز کرو، ٹھیک ہے، کرو کے بعد بریکٹ میں کتبہ لکھا ہے، یعنی کرو کے لیے کتبہ استعمال کریں گے، یعنی ٹھیک ہے۔ ہوم ورک کے لیے فروض المدرستی، ٹھیک ہے، ہوم ورک کے لیے کیا آتا ہے؟ فروض المدرستی، ہوم ورک ہوم ورک ہر دن کرو، ہر روز کرو، اس کی عربی بنائیں گے اکتبوا فروض المدرستی کل یومین، ہوم ورک ہر روز کرو، اکتبوا فروض المدرستی کل یومین، ہوم ورک ہر روز کرو، اکتبوا فروض المدرستی کل یومین۔ محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے، محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے، یحذر الولد المجتہد من ولد الکسلانی، ٹھیک ہے، محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے، یحذر الولد المجتہد، یحذر الولد المجتہد من ولد الکسلان، محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز میں مت ہنسو، لا تضحکوا فی الصلاۃ، نماز میں مت ہنسو، لا تضحکوا فی الصلاۃ، نماز میں مت ہنسو، لا تضحکوا فی الصلاۃ۔ نماز مسلم کی علامت ہے، الصلاۃ علامۃ المسلم، نماز مسلم کی علامت ہے، الصلاۃ علامۃ المسلم، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، اس کی عربی بنائیں گے تصور الاسلامی بدونہا محال، اس کے بغیر اسلام کا تصور محال ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور کیا ہے؟ محال ہے نا، تو کیا کہیں گے تصور الاسلامی، اسلام کا تصور الاسلامی، اس کے بغیر بدونہا محال ہے، محال، اس کے بغیر اسلام کا تصور محال ہے، تصور الاسلامی بدونہا محال، تصور الاسلامی بدونہا یا بغیرہا محال۔ ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا اور اس کا پوست لے لیا، مغز کے لیے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے، مغز کے لیے لبن استعمال ہوتا ہے اور پوست کے لیے قشرون استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا اور اس کا پوست لے لیا، یعنی جو اندر ہوتا ہے مغز اسے ہم نے چھوڑ دیا، اوپر جو چھلکا ہوتا ہے جسے پوست کہتے ہیں وہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے، اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا؟ لب الدین، دین کا مغز، ترکنا لب الدین واخذنا قشرہ، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا اور اس کا پوست لے لیا، ترکنا لب الدین واخذنا قشرہ، ترکنا لب الدین واخذنا قشرہ۔ اس کے بعد ہے ہم میں دینداری نہیں، ہم میں دینداری نہیں، دینداری کے لیے بریکٹ میں دیانت لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم میں دینداری نہیں، یا پھر اس کے لیے بنائیں گے لیست الدیانۃ فینا، لیست الدیانۃ فینا، ہم میں دینداری نہیں، لیست الدیانۃ فینا۔ کیا زندگی کا مقصد لذیذ غذا اور قیمتی لباس ہے؟ زندگی کے لیے بریکٹ میں دیا ہے حیات، ٹھیک ہے، زندگی کے لیے حیات استعمال ہوا ہے، اور لذیذ غذا بریکٹ میں دیا ہے یعنی مزیدار کھانا، ٹھیک ہے، قیمتی کے لیے سمینون استعمال ہوتا ہے۔ کیا زندگی کا مقصد کے لیے غرض الزندگی یا پھر مقصد الزندگی، تو کیا زندگی کا مقصد لذیذ غذا اور قیمتی لباس ہے، اس کے عربی بنائیں گے غرض الحیاتی، کیا زندگی کا مقصد غذاء لذیذ، لذیذ غذا، و لباس ثمین، اور قیمتی لباس ہے، کیا زندگی کا مقصد لذیذ غذا اور قیمتی لباس ہے؟ غرض الحیاتی غذاء لذیذ و لباس ثمین، و لباس ثمین یا پھر ثیاب ثمینۃ، کیا زندگی کا مقصد لذیذ غذا اور قیمتی لباس ہے؟ غرض الحیاتی غذاء لذیذ و لباس ثمین، کیا مال حکومت
کیا مال حکومت اور علم کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ کیا مال حکومت اور علم کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی کیا مال حکومت اور موت وغیرہ یہ کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بتائیں گے حل ينقذ المال والحکومت والعلم احدا من الموت. ٹھیک ہے، ينقذ المال والحکومت والعلم، کیا مال حکومت علم کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ احدا من الموت، حل ينقذ المال والحکومت والعلم احدا من الموت. ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل مناسب صورت میں سوال کا جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں تمرین نمبر 1 پڑھیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.